ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ماہ رمضان میں سانس لے رہے ہیں، اور ماہ رمضان میں بھی جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جیسے ہم لوگ روزے کی عبادت ادا کر رہے ہیں، تراویح کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا ماہ رمضان اسی طرح عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی کے آخری لمحات تک دین کے پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مزمل کی ابتدائی آیات آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ ماہ رمضان کی جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، روزے کے بعد بڑی عبادت تراویح کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 3 عبادتیں ہیں، تہجد، قیام اللیل اور تراویح۔ ایک ہی عبادت کے 3 الگ الگ نام ہیں۔ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو تراویح کہتے ہیں، غیر رمضان میں ادا کرتے ہیں تو تہجد کہتے ہیں، اور اسی نماز کو عربی میں قیام اللیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام اللیل کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ ادا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، پھر فرمایا کہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ تو جو بھی رات کی نماز ہے، تراویح ہو، تہجد ہو،
قرآن کو ٹہر ٹہر کر آرام سے پڑھنے کا حکم ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید نے اہل ایمان کے جو صفات بیان کیے، عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے، مومن بندوں کی، اللہ والوں کی ایک عظیم صفت ہے، وہ بڑے رات کے نمازی ہوتے ہیں، راتوں میں نیند کو قربان کر کے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مختلف آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان میں فرمایا مومن بندے وہ ہیں جن کی رات قیام میں گزرتی ہے، سجدے میں گزرتی ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، مومنوں کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں رات میں، خوفا وطمعا، رات میں جب وہ سوتے ہیں جہنم انہیں یاد آتی ہے، قبر انہیں یاد آتی ہے، موت کو یاد کر کے، قیامت کے حالات کو یاد کر کے بے چین ہو جاتے ہیں، بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، خوفاً و طمعاً، جنت کی امید میں، جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ سورہ زمر میں فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، آخرت سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے امید لگائے ہوئے رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نبی جی آپ رات میں نماز پڑھیے، آپ کے لیے یہ زیادہ ہے، یعنی فرض نماز کے علاوہ آپ کے لیے یہ زیادہ نماز ہے۔ بعض اہل علم کی سوچ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر تہجد فرض، یہ نماز فرض تھی اور ہمارے لیے نفل ہے۔ تو محترم حضرات، ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، مومن رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کا وقت ان کا دعاؤں میں گزرتا ہے، استغفار میں گزرتا ہے، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں روتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے ان کے رات گزرتے ہیں۔ یہ مومنوں کے اوصاف قرآن کریم کی مختلف آیات سے آپ نے ملاحظہ کیا، مومن رات میں بہت کم سوتا ہے۔ دن میں مومن کا اللہ سے اجتماعی تعلق ہوتا ہے پنجگانہ نمازوں میں، اور رات میں تہجد و تراویح کی نماز میں مومن کا اللہ سے انفرادی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ سے اجتماعی تعلق سے زیادہ انفرادی تعلق، تنہائیوں میں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، تنہائیوں میں اللہ سے بات کرنا ہے، تنہائیوں میں اللہ سے پوچھنا ہے، مانگنا ہے۔ اللہ کو بڑی پسند ہے تنہائی کی عبادت۔ تہجد یا تراویح کی نماز کی اہمیت کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کے بعد آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھنے کے بعد سب سے پہلا عملی حکم آپ کو جو دیا گیا وہ یہی رات کی نماز کا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے بتائیے۔ محترم حضرات، اس نماز کی اہمیت پر آپ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی سفر میں بھی تہجد کو نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں فرض نمازوں میں ڈسکاؤنٹ ہے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی سفر میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی پابندی کرتے تھے۔ اتنا پیار کرتے تھے پیارے نبی تہجد کی نماز سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کل اللیل قد اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں اللہ کے نبی نے رات کی نماز ادا کی ہے۔
لیکن اللہ کے نبی کا زیادہ تر معمول یہی تھا کہ رات کے آخری پہر میں، یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے اس وقت میں زیادہ تر اللہ کے نبی رات کی نماز ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور بندوں سے اعلان کرتا ہے، حل من سائل اعطی، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دینے کے لیے آیا ہوں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے آیا ہوں۔ محترم حضرات، رات کی نماز، اس نماز میں اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، دنیا و آخرت کے اعلیٰ مقامات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کے اونچے اونچے درجے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان اعلیٰ مقامات کو پا سکتے ہیں۔ یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ اونچے مقامات آپ کو تہجد کی نماز میں مضمر ہیں۔ آپ نہیں پڑھتے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں آپ نماز پڑھیے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دینے والا ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک سب سے اونچا مقام، مقام محمود، آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں صرف ایک انسان کو وہ تعریفوں والا مقام، مقام محمود ملنے والا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ مقام بلند، مقام محمود کا تحفہ کس کے بدلے میں ملا؟ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے تہجد کے بدلے میں اللہ نے آپ کو مقام محمود دیا، بلند مقام عطا فرمایا۔ جب اللہ کے نبی کو یہ مقام ملا ہے تو آپ کی امت بھی، ہم لوگ بھی اگر تہجد اور تراویح کی نماز کی پابندی کریں گے، ہمیں بھی یہ بلند مقامات انشاءاللہ ملیں گے۔ آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، زہاد گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے جن کے نام مشہور ہیں، آج بھی ہم ان کے نام سنتے ہیں، ان کا نام آج بھی بلند ہے، روشن ہے، بڑے بڑے علماء کے نام کتابوں میں پڑھتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے حضرات تہجد کے پابند تھے، تو اللہ نے ان کے گزرنے کے بعد بھی ان کے نام نیک کو روشن کیا۔ انسان مر کر بھی زندہ ہوتا ہے تہجد پڑھنے والا، اللہ اس کے نیک نام کو دنیا میں روشن کر دیتا ہے، تا قیامت ان کے نام چمکتے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، تہجد کی نماز ادا کرنے والے کے لیے جنت کی منزل بہت قریب ہو جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والا جنت سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وبات قائما والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو آپ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرو۔ تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت کی منزل کس کے لیے قریب ہے؟ تہجد گزار بندوں کے لیے بہت قریب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ تہجد گزاروں کے سلسلے میں فرمایا جنت میں ان کو ایسے ایسے شیش محل ملنے والے ہیں، ترا ظہورہا من بطونہا و بطونہا من ظہورہا، ایسے عالی شان بنگلے اور مقامات ملنے والے ہیں جنت میں، اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا، باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقامات کس کے لیے؟ لمن اطاب الکلام، جو اچھی بات کرتا ہے، واطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے، وبات قائما والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ محترم حضرات، تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے 5 باتیں ہیں، 5 اعزازات ہیں، 5 انعامات ملتے ہیں۔ تہجد ادا کرنے والوں کے لیے 5 بلند مقامات ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگو
رات کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صفت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور تہجد کی نماز پڑھنے والا اللہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے، وہ تکفیر للسیئات، وہ تیسرا فائدہ یہ ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور چوتھا فائدہ یہ ہے وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، تہجد پڑھنے والے کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کے لیے تہجد کفارہ ہے اور اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، پھر آخری فائدہ یہ بتایا کہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے ان کے جسم کے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ رات میں جاگ کر نماز پڑھنا، آج جدید سائنس اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے جو آدمی رات میں جاگ کر تہجد یا تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اس کے جگر کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا تہجد میں ایک تو دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی بھی بے شمار فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، قلبی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ضروری نہیں کہ آپ تہجد کی نماز 8 رکعت ہی ادا کریں، آپ پہلے شروع کریں 2 رکعت سے، تہجد کی نماز کو 2 رکعت سے آپ ابتدا کریں، پھر بڑھاتے جائیں، اپنی نفس کی تربیت کرتے جائیں، پھر 4 کریں، پھر 6 کریں، اس طرح بڑھاتے ہوئے جائیں۔ 8 رکعت ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں، پہلے 2 رکعت سے تہجد کی نماز کی آپ ابتدا کیجئے۔ اور جانتے ہو یہ 2 رکعت نماز بھی کتنا معنی رکھتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام ب10 آیات لم تکتب من الغافلین، جو آدمی تہجد کی نماز میں 10 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو غافلوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے۔ اب غافل بندہ نہیں ہے، وہ خبردار ہے وہ آخرت سے۔ 10 آیتیں سے مراد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد کے سورے میں 5 آیتیں، پہلی رکعت میں آپ قل هو اللہ پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ ہی پڑھے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2 رکعت میں 10 آیتیں ہو گئی۔ لم تکتب من الغافلین، فرمایا کہ اس کا نام غافلوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ومن قام ب100 آیات کتب من القانتین، جو بندہ تہجد میں 100 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام عبادت گزار نیکوکار بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ومن قام ب1000 آیات کتب من المقنطرین، جو بندہ تہجد میں 1000 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بے حساب اجر و ثواب لوٹنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ بے حساب اجر و ثواب کے ڈھیر کو اور خزانے کے ڈھیر کو لوٹنے والوں میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے تہجد کی 2 رکعت بھی کتنے معنی رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی خواہش تھی۔ کیا خواہش تھی؟ وہ بھی کوئی خواب دیکھے، کیونکہ اللہ کے نبی سلام پھیرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ معمول تھا کہ صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کرتے، اللہ کے نبی اس کا مطلب بیان کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کی بھی خواہش تھی میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اللہ کے نبی سے اس کا مطلب پوچھوں۔ تو دیکھتے ہیں تو کیسا بھیانک خواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ رات میں وہ خواب دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فرشتے مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کے قریب لے جا رہے ہیں۔ میں قریب گیا تو ڈر گیا، جہنم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو دنیا میں پہچانتا تھا۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من النار، اللہ مجھے نار جہنم سے بچا لے، دعا کیا تو فرشتوں نے تسلی دی، کہا تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ خواب دیکھے تو گھبرا گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنی بہن حفصہ سے کہا میں نے ایسے ڈراؤنی خواب دیکھا ہے، مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور حفصہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، ان کی بہن ہے حفصہ، اور حفصہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ حفصہ اللہ کے نبی سے خواب بیان کی،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے، کاش کہ وہ رات کی نماز کی پابندی کرتا ہوتا۔ مطلب یہ ہوا عبداللہ بن عمر رات میں نماز تو پڑھتے تھے، لیکن چند دنوں سے ذرا نماز میں سستی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو جہنم دکھایا گیا۔ جو کوئی بھی عبادت ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، تہجد کی نماز، اللہ کے نبی کے تہجد کا یہ عالم تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اتنی لمبی کھڑے ہو کے رکعتیں پڑھتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، مگر آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جب اللہ نے مجھے گناہوں کو معاف کر کے اتنا بلند درجہ دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تہجد یا تراویح کی نماز اللہ کی شکر گزاری کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے بڑے پیغمبر ہو کر بھی لمبی لمبی رکعتیں تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی رات کی نماز پڑھ رہے تھے، میں جا کے آپ کے بازو کھڑا ہو گیا، یعنی جماعت میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ سورہ بقرہ شروع کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ لگ بھگ 2.5 پارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سورہ شروع کر دیا، قرآن کا سب سے لمبا سورہ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا شاید سورہ بقرہ ختم کر کے ہی رکوع کریں گے اللہ کے نبی۔ اللہ اللہ کر کے سورہ بقرہ ختم ہوئی، یہ سوچ رہے ہیں اب رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دیے ایک ہی رکعت میں۔ اب وہ سوچنے لگے اب سورہ نساء بھی شاید ختم کر دیں گے۔ سورہ نساء اللہ اللہ کر کے ختم ہوئی تو کہتے ہیں سورہ نساء سے پہلے جو سورت ہے سورہ آل عمران، پھر آل عمران شروع کر دیے۔ آل عمران ختم کر کے اللہ کے نبی نے رکوع کیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ 3 سورتیں لگ بھگ 5.25 پارے ہیں، اور صرف ایک رکعت میں ادا کی اللہ کے رسول۔ نمازوں کا کیا عالم تھا، رات کی نماز، تراویح کی نماز کا، ایک رکعت، اور پوری رکعتیں ایسے پڑھے اسے کوئی بات نہیں، ایک رکعت کا یہ عالم تھا اللہ کے نبی کا۔ اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، ہماری نمازیں پڑھنے کا یہ عالم ہوتا ہے، تراویح کی پابندی سے بڑھ کر ختم قرآن پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اور ختم قرآن پر زور دینے کی وجہ سے قرآن کو ایسا غلط سرت اور جلدی پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا نماز اس مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرو جہاں سکون و اطمینان سے نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں قرآن کو ختم کرنے کی چکر میں جلدی پڑھ کے قرآن کے ساتھ توہین، گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، ایسی مسجدوں میں رات کی نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ادا کیے، اور سن لو یہ نماز بھی کتنا آرام سے ادا کیے، 5.25 پارے۔ کہتے ہیں جب بھی رحمت کی آیت آتی تو اللہ کے نبی وہاں رک کے اللہ سے رحمت مانگتے، جب بھی عذاب کی آیت آتی تو وہاں رک کے اللہ کے نبی عذاب سے پناہ مانگتے، جب جنت کا ذکر آتا تو وہاں رک کر اللہ کے نبی کہتے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جب جہنم کا ذکر آتا تو اللہ کے نبی وہاں رک کر کہتے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جب اللہ کے فضل کا ذکر آتا تو وہاں رکتے، پھر کہتے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرا فضل کا سوالی ہوں۔ تو نماز، نفل نمازوں میں اس طرح دعا کر سکتے ہیں جب بھی رحمت اور عذاب کی آیتیں گزرتی ہیں، اجازت ہے۔ تو یہاں نماز کی کیفیت دیکھیے، اللہ کے نبی کتنے اطمینان سے نماز ادا کر رہے ہیں، یہ سکون، یہ اطمینان نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نماز تہجد یا تراویح کو اطمینان سے اور لمبی رکعتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے ہماری عبادت جو ہے عبادت سے بڑھ کر عادت بن گئی ہے، برابر روبوٹ کی طرح سجدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں۔ فرض نماز تو مختصر ہوتی ہے، لیکن نفل نمازوں کو، خاص کر رات کی نمازوں میں اور فرض نمازوں میں فرق یہی ہے، رات کی نماز ذرا لمبی ہوتی ہے، اس کا قیام بھی، اس کا رکوع بھی، اس کا سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے،
اور بڑے لوگوں کو ذرا تھوڑا بہت تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اس تکلیف کو ذرا برداشت کر لینا چاہیے تاکہ رات کی نماز کی روح باقی رہے. کیونکہ عام نمازوں میں، تہجد کی نماز میں اور رات کی نماز میں یہی فرق ہے. ایک رات تو اللہ کے نبی صرف ایک آیت پہ پوری رات گزار دیے. کون سی آیت؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری امت کو اگر تو عذاب دے گا تو تجھے پورا اختیار ہے، عذاب دے سکتا ہے. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو بڑا عزیز ہے، تو بڑا حکیم ہے. یہ آیت کا اثر اللہ کے نبی نے اتنا قبول کیا، پوری رات نماز میں یہی ایک ہی آیت پڑھتے رہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، رات کی نماز کی اہمیت کو سمجھیے. رات کی نماز بڑی اہم نماز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن تک جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے صحابہ کی جماعت آ گئی. دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے دن بات پھیل گئی، صحابہ کی اور بڑی جماعت آ گئی. تیسرے دن اللہ کے نبی رمضان میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ میں اتنا جذبہ پیدا ہو گیا، شوق پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی امام ہیں تراویح کے، وہ صحابہ کیوں نہیں جمع ہوں گے؟ جم غفیر جمع ہو گئی. اللہ کے نبی نے دیکھا اتنی بڑی جماعت صحابہ کی میرے پیچھے. بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہیں یہ نماز صحابہ کے جذبے کو دیکھ کر فرض نہ ہو جائے. چوتھے دن اللہ کے نبی کمرے سے باہر نہیں آئے. صحابہ انتظار کر کے چلے گئے، بتا دیا کہ میں نہیں آؤں گا، آپ لوگ پڑھ لو. اس کے بعد یہ نماز انفرادی ادا کرتے رہے صحابہ. ابو بکر کے زمانے میں بھی انفرادی ادا کرتے رہے، عمر کے زمانے کے ابتدائی دور میں بھی یہ نماز اکیلے پڑھتے رہے. حضرت عمر نے دیکھا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 2 آدمی کی جماعت ہے، کوئی 3 آدمی کی جماعت ہے، الگ الگ ٹولیوں میں جماعت پڑھ رہی ہے. حضرت عمر نے سوچا کیا ہی اچھا ہوگا اگر پورے الگ الگ جماعتوں کو ایک امام کے پیچھے کر دیا جائے تو کتنا اچھا رہے گا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا حضرت عمر نے، اور کہا کہ تم امام بن کے نماز پڑھاؤ. کیوں بنایا معلوم ابی بن کعب کو؟ ابی بن کعب وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی حسن قرات کی اللہ کے نبی نے خود تعریف کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ اے ابی تم مجھے سورہ بینہ سناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابی بن کعب سے سورہ بینہ سنو. یہ سننا تھا. حضرت ابی بن کعب رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب سے سورہ بینہ سنو؟ خوش ہو گئے، خوشی کے آنسو بہنے لگے. تو حضرت عمر نے ان کو امام بنایا مسجد نبوی میں تراویح کے لیے. اس دن سے آج تک تراویح کی نماز با جماعت شروع ہو گئی. حضرت عمر نے کوئی نیا بدعت نہیں کیا. اللہ کے نبی نے 3 دن جس کو جاری کیا تھا اسی کو حضرت عمر نے جاری کیا، اور کہا ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی ہے، ابی بن کعب نماز پڑھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنا ہی انوکھا اور پیارا منظر ہے. یہاں لفظ بدعت کا لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا. لوگ جو ہے یہاں بدعت کے لفظ کو غلط معنی لے لیتے ہیں، بدعت کو سنت کے مقابلے میں سمجھتے ہیں. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کے جہالت کی دلیل ہے، ان کے عربی سے ناواقفیت کا ثبوت ہے، کیونکہ بدعت کے کئی معنی آتے ہیں. یہاں نعمت البدعۃ ہذہ، کیا انوکھا منظر ہے، ایک امام کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے، کیا سہانا اور خوبصورت منظر ہے. یہ معنی میں بدعت کا لفظ وہاں استعمال ہوا، نہ کہ سنت کے مقابلے میں بدعت. تو لہٰذا اس دن سے تراویح کی نماز با جماعت شروع ہو گئی. تو لہٰذا سنت ہے تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور افضل بھی یہی ہے. اکیلا پڑھتا ہے کوئی آدمی تو پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل نہیں ہے. افضل اور سنت یہ ہے کہ تراویح کی نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، یہی بہتر طریقہ ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو کہ غیر رمضان 11 رکعات سے زیادہ قیام اللیل نہیں کرتے تھے.
8 رکعت تو تراویح کی، باقی 3 رکعت وطر کے، رمضان ہو کہ غیر رمضان 11 سے زیادہ پوری زندگی میں اللہ کے نبی ادا نہیں کیے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تراویح کی نماز جتنے اللہ کے نبی نے ادا کیا اتنا ہم ادا کریں، 8 رکعت، اس سے زیادہ اللہ کے نبی ادا نہیں کیے. ہاں کوئی آدمی 8 سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہے پڑھ سکتا ہے، 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نبی 8 سے زیادہ نہیں پڑھے. کوئی آدمی 20 رکعت کو سنت کہتا ہے تو نبی کی طرف ایک ایسی بات کو منسوب کر رہا ہے جس کو نبی نے نہیں کیا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی نے جو کام نہیں کیا اس کو نبی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے اور اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. سنت کیا ہے؟ 8 رکعت. اللہ کے نبی نے 8 رکعت ادا کی ہے. کوئی آدمی 8 سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اختلاف کرنے کی، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. محترم حضرات، تراویح کی نماز میں کمیت سے زیادہ کیفیت مطلوب ہے. کمیت سے زیادہ کیفیت مطلوب ہے. کیا مطلب؟ کتنا پڑھے یہ اہم نہیں، کیسا پڑھے یہ اہم ہے. تراویح کی نماز کتنا پڑھے یہ اہم نہیں ہے، کیسا پڑھے یہی اہم ہے. لہٰذا تراویح کی نماز کو سکون سے، اطمینان سے، آرام سے ادا کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے ختم قرآن کے نام پر بعض جگہ کیا کرتے ہیں، فلاں مسجد میں 10 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، فلاں مسجد میں 3 دن میں، فلاں مسجد میں شبینہ 1 رات میں پورا قرآن ختم. اب ایسے مقامات پہ لوگ جاتے ہیں اور قرآن ختم کر لیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی رمضان ہے تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے آپ، تو کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ختم ہو گیا. یاد رکھیے، رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے. تراویح کی نماز خود کوئی فرض نہیں ہے، قرآن ختم کرنا کہاں سے فرض ہے؟ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن ختم کرنا فرض ہے، اس لیے 10 دن میں ختم کر کے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. یاد رکھیے، ختم قرآن اہم نہیں، پورے رمضان کی تراویح کی نماز یہ اہم ہے. اس بات کو آپ مد نظر رکھیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی امام کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اور تراویح کے ساتھ ساتھ وطر کی نماز بھی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رات بھر تہجد کی نماز ادا کرنے کا ثواب دے گا. ایک آدمی امام کے پیچھے وطر ادا نہیں کرتا، صرف تراویح کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو رات بھر تہجد کا ثواب نہیں ملے گا، بس وہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جتنا بھی امام کے پیچھے نماز ادا کیا اتنا ہی ثواب ملے گا. آپ اگر پوری رات تہجد کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام کے پیچھے وطر کی نماز بھی پڑھنا پڑے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بشارت دی ہے جو وطر کی نماز تک امام کے پیچھے نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. رمضان کے اندر صحت و عافیت کی دولت نصیب فرمائے. ہمارے عبادتوں کو ریاکاری سے حفاظت فرمائے. ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تنگ دستوں کو خوشحالی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم من الآيات والذكر الحكيم. انه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف رحيم ورب حليم.